السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک کا کرم ہے کہ ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ وعدے کے مطابق میں نے آپ کو کہا تھا کہ سنڈے کو انشاءاللہ میں آپ کو میگا ایپیسوڈ دوں گی، اور آج آپ کو میں میگا ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ اس کے علاوہ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائبر زیادہ ہوں۔ یہ سب آپ کی سپورٹ کی ہی بدولت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دوں، اور کمنٹس میں آپ کے پڑھتی ضرور ہوں، اور اگر میں آپ کے رپلائی نہیں کر سکتی تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں نے آپ کے کمنٹس سب کے پڑھے اور مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے۔ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مزید آپ کے لیے اچھی ایپیسوڈز لے کے آؤں۔ کمیونٹی پہ آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوسچن پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں رپلائی ضرور کروں گی۔ چلیں میں اب ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ ویری انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، کیونکہ یہ میگا ایپیسوڈ ہے تو پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ کی فرمائش پہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ نادیہ بی بی، اگر میں بھی آپ کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آپ اپنی حالت دیکھیں، صدیوں کی بیمار لگ رہی ہیں۔ بڑی خانم بھی یہاں نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھتی۔ میرا بہت دل دکھتا ہے۔ پشمینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نادیہ کا دل دکھ سا گیا۔ واقعی کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی، اور وہ شاذل جو سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا تھا، ماں کا درجہ دیا کرتا تھا، وہ بھی ان سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ انہیں شدت سے آج اپنا اجڑا پن محسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ جلد بازی نہ کرتی اور اپنا گھر بسا لیتی۔ دکھ و کرب سے سوچتی وہ سر جھکا گئی۔ بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا جاوید نے جو میں انہیں چھوڑ آئی؟ کیا ہو گیا ہے نادیہ؟ وہ گناہ ہی تھا۔ اپنی پہلی شادی اور اپنی اولاد کو چھپانا گناہ ہی تو تھا۔ آپ کی خوشیوں کی دشمن وہ حیا ہے۔ اگر وہ یہاں نہ آتی تو وہ اس کی ماں بھی یہاں نہ آتی، اور نہ ہی آپ کی جگہ لے پاتی۔ پشمینہ نے زہر اگلا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ نادیہ یکدم اپنے خیالوں سے چونکی۔ ان کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ دیکھے نا، کسی سے ڈھکا چھپا تو کچھ ہے نہیں، سبھی کو پتہ ہے آپ چھوٹے خان سے کتنی محبت کرتی ہیں، لیکن وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ پشمینہ، نادیہ نے اسے گھر کا انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ پشمینہ کا یوں گھر والوں کے بارے میں اس طرح تذکرہ کرنا آپ کے بھلے کے لیے ہی بول رہی تھی۔ پشمینہ نے فوراً لہجہ دھیما کرتے صفائی دینا چاہی، لیکن نادیہ کی تیز نظریں اسی پہ تھی۔ یہ کھانا کھا لیں۔ پشمینہ نے وہاں سے کھسکنا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں کھا لوں گی۔ نادیہ سپاٹ لہجے میں بولتی روح پھیر گئی تو پشمینہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ نادیہ نے دکھتے سر کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ یا اللہ، یہ نارسائی کا درد میرے حصے میں ہی کیوں؟
اگر عروہ آپی کو ان کی محبت مل سکتی تھی تو مجھے کیوں نہیں؟ کاش خان تم نے بھی مجھ سے اس قدر شدید محبت کی ہوتی جتنی میں نے کی، تو آج ہم بھی ایک ساتھ ہوتے۔ گرم سے المادہ آنکھوں سے پھر سے بہہ نکلا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ ڈاکٹر کے ICU سے باہر نکلتے ہی دارم ان کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹر بشارت اس کے بابا کے دوست اور ان کی فیملی ڈاکٹر تھے، اور اویس صاحب کا مکمل چیک اپ بھی وہی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دارم انہیں لیے ڈاکٹر بشارت کے ہاسپٹل ہی لایا تھا۔ ڈونٹ وری دارم، اب شاہ صاحب خطرے سے باہر ہیں، انہوں نے متانت سے جواب دیا۔ سر شکر، دارم نے گہرا سانس بھرا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ دارم بے چینی سے بولا۔ نہیں، وہ ICU میں ہیں، انہیں وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، تو آپ مل لینا۔ ڈاکٹر بشارت اسے تھپکی دیتے آگے بڑھ گئے۔ دارم واپس زیان کے قریب آیا۔ بابا ٹھیک ہیں اب؟ اس کی تسلی کروائی تو وہ دارم کے سینے سے جا لگا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، زیان نے دارم کے سینے سے لگے گہرا سانس بھرتے کہا۔ میں بھی۔ دارم دھیما سا مسکرایا۔ میں گھر فون کر کے بتا دوں، مما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ دارم نے اسے تھپکی دیتے کال ملائی، جو پہلی بیل پہ ہی اٹھا لی گئی، کیونکہ ایزا جانتی تھی اس موبائل پہ صرف دارم ہی کی کال آ سکتی تھی۔ کل ہی اس نے دلایا تھا تاکہ وہ اس سے رابطے میں رہ سکے۔ اسے تو کسی کا نمبر نہیں پتا تھا کہ فون کرتی، لیکن ابھی دارم کی کال آتے ہی اس پہ دارم کا نمبر بلنک ہوا تو وہ جھٹ سے اٹھا لیا۔ دارم نے اپنا نمبر اس کے موبائل میں اپنے نام سے سیو کیا تھا۔ دارم سائیں، شاہ انکل کیسے ہیں اب؟ بہت بے چینی سے پوچھا۔ شکر ہے بابا ٹھیک ہیں۔ ایزا، مما کا خیال رکھنا، ان کے پاس ہی رہنا، وہ بہت اپسٹ ہیں۔ دارم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم بڑی پھپھو کے پاس ہی ہیں۔ اب آپ کا فون سننے باہر آئی، ایزا نے اس کی تسلی کروائی۔ بی بی جی، ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ ملازمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ ایزا گھبرائے ہوئے مڑی۔ وہ جی ہیزل بی بی دروازہ نہیں کھول رہی۔ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی، ملازمہ گھبرائے ہوئے بتا رہی تھی۔ ایزا انہی قدموں پہ ہیزل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف دارم ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ کال کٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مما ٹھیک ہے نا؟ زیان دارم کے پاس آتا فکر مندی سے بولا۔ زینی، دارم نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے، دھیمے لہجے میں کہا۔ زیان کی بات پہ پھر بھی وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2
بائے منتہا چوہان۔ راستے پر حیا بالکل خاموش رہی، جبکہ شاذل بھی غصے کی وجہ سے اس سے بالکل کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن حیا کی اس درجے خاموشی اسے چبھی تھی۔ وہ اتنی دیر چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھی۔ حیات گاڑی سڑک کے ایک طرف روکتے نرمی سے پکارا، جبکہ وہ ون اسکرین پہ نظریں جمائے کسی غیر مرئی تختے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شیان عثمانی کے متعلق کچھ بھی نشر نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کیا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہی، یک ٹک سامنے ون اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے پھر سے مشکل بنا دی ہے تم نے یار۔ شاذل نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تو وہ ہوش میں آئی۔ 3 سال۔ شاذل نے اس کی جانب دیکھا، وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اور وہ خود کلامی میں بھولے جا رہی تھی۔ میں نے اس چینل کو 3 سال دیے، کیا کیا نہ کیا، نہ دن دیکھا نہ رات، بس کام کام کام۔ آنسو گالوں پہ بہتے اس کی گود میں گرنے لگے۔ شاذل اس کی ٹرانس کی کیفیت میں کئی باتیں سنتا اس کی طرف مکمل متوجہ ہوا، جو ابھی تک مضطرب تھی۔ آج کتنی آسانی سے مجھے جاب سے نکال دیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ جاب کرو۔ شاذل کی بات پہ وہ بری طرح چونکی۔ خوش ہو جاؤ، اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ حیا کا لہجہ بری طرح روند گیا۔ اپنا رونا بند کرو۔ شاذل نے اسے گھرکا۔ اسی وقت شاذل کے موبائل پہ عادل کی کال آنے لگی۔ سر اپنی گاڑی سٹارٹ کریں فوراً، بلال راجپوت کے آدمی آپ کے پیچھے ہیں۔ عادل کی آواز پہ شاذل بری طرح چونکا۔ وہ فون کان سے ہٹائے۔ شاذل اور عادل جس ڈیوائس کا استعمال کرتے تھے، اس میں دونوں پل پل کی ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے۔ عادل شاذل کا سایہ تھا۔ میں آپ سے کافی دور ہوں سر، آپ کو خود ہینڈل کرنا ہوگا، وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ عادل نے اگلی بات بتائی تو شاذل نے فون بند کرتے موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈالتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ شاذل کے چہرے پہ پریشانی اور غصہ بیک وقت دیکھتے حیا حیران ہوئی۔ شاذل کو اپنی نہیں حیا کی فکر تھی، اور بلال راجپوت کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ شاذل نے فوراً بریک لگائی، ورنہ وہ سامنے گہری کھائی میں جا گرتے۔ حیا کا سر بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاذل نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کیا۔ شاید۔ حیا نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے درد برداشت کرتے دھیرے سے کہا۔ گاڑی بری طرح سٹک ہو گئی تھی۔
شاذل چاہ کے بھی گاڑی کو نہیں نکال پا رہا تھا اور اس وقت وہ وہاں مزید رکنے کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسے گاڑی وہیں چھوڑنی تھی۔ فوراً فیصلہ لیتے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور حیا کو بھی گاڑی سے نکالتے وہ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے گن تھامے وہ بھاگنے کے سے انداز میں سڑک پہ آیا جو دور دور تک سنسان تھی۔ شاذل، سب ٹھیک ہے؟ حیا اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے پھولی سانسوں سے بولی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ بالکل اس کے سامنے دھول اڑاتی 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ کے رکی تھی۔ شاذل کے حیا کے ہاتھ پہ گرفت سخت ہوئی۔ حیا نے اس کی طرف دھڑکتے دل سے دیکھا جبکہ شاذل بنا پلک جھپکے سامنے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اپنی نظریں اس کی نظروں کے تعاقب میں دوڑائی جہاں اب گاڑیوں سے کچھ آدمی باہر نکل رہے تھے جن کے ہاتھ میں گنز تھی اور ان سب کے بیچ بلال راجپوت کو دیکھ حیا کا دل بری طرح دھڑکا۔ بے اختیار اس نے اب کی بار سختی سے شاذل کے ہاتھ کو پکڑا تھا جسے شاذل نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ حیا ڈری تھی اور یہ بات شاذل کو تکلیف دے گئی۔ وہ اسے کمزور نہیں بہادر دیکھنا چاہتا تھا۔ نامحسوس انداز میں شاذل نے حیا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پیچھے کیا۔ حیا اس کی پیٹھ پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ شاذل نے اپنی گن پہ گرفت مضبوط کی تھی۔ بلال راجپوت چند قدم کے فاصلے پہ آ کے رک گیا تھا۔ چشمہ اتارتے بہت گہری نظروں سے شاذل کے پیچھے اس براؤن آنکھوں والی حسینہ کو دیکھا جس کی ایک جھلک کا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم بلال راجپوت کی چاہت کو چھین لو گے اور بلال راجپوت دیکھتا رہے گا؟ تیکھے لہجے میں پوچھتا وہ شاذل کے ضبط کو آزما رہا تھا۔ شاذل خانزادہ کی عزت میں نظر رکھی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ شاذل اس کے قریب ہوتا گھررایا تھا۔ اس کے لہجے میں حیا کے لیے کتنا جنون تھا۔ ایک پل کو بلال راجپوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم اس وقت میرے آدمیوں سے گھیرے ہو، اکیلے ہو، کوئی تمہاری مدد کو بھی نہیں آئے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے بولو۔ بلال راجپوت بہت پرسکون انداز میں بول رہا تھا جیسے اسے فرصت ہی فرصت ہو۔ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں شاذل خانزادہ، یا تو چپ چاپ حیا ہاشمی کو میرے حوالے کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ۔ شاذل خانزادہ نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ جی چاہا کہ اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، لیکن اسے اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا تھا۔ وہ حیا کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تمہیں مار کے تمہاری بیوی کو میں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ آج بلال راجپوت پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بلال راجپوت دانت کھچکھچاتے بولتا اپنے آدمی کے پاس جا کھڑا ہوا جنہوں نے شاذل خانزادہ کا نشانہ باندھا تھا۔ حیا نے شاذل کے پیچھے کھڑے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔
تمہاری اتنی جرأت ہے تو چھو کے دکھاؤ۔ شاذل نے بھی اتنے ہی پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ؟ بلال راجپوت کو غصہ آنے لگا۔ تم شاید مجھے اچھے سے نہیں جانتے ورنہ یوں بیچ راہ میں کبھی نہ آتے۔ شاذل نے اپنی گن کو چیک کرتے ایک آئی برو اچکاتے بلال راجپوت کو قہر کی نظروں سے دیکھا۔ بے موت مارے جاؤ گے۔ بلال راجپوت منہ بگاڑ کے بولا۔ آزما لو۔ شاذل نے گن سے بلال راجپوت کے دل کا نشانہ لیا اور چلا دی۔ بلال راجپوت ذرا سا ترچھا ہوا خود کو بچا گیا تھا۔ پلٹ کے شاذل کو آگ اگلتی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھ پہ چلا کے اپنی موت کو دعوت دی ہے ڈی ایس پی، لیکن بلال راجپوت تمہیں جان سے نہیں مارے گا بلکہ تمہارے سامنے تمہاری بیوی کو یہاں سے لے کے جائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے غصے سے پکارتے اپنے 4 آدمیوں کو شاذل کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ حیا سامنے آتی کہ شاذل نے حیات کو اپنے پیچھے کرتے خود ان کا نشانہ لیا۔ جیسے ہی وہ شاذل کے قریب پہنچے زمین پہ گر کے ڈھیر ہوئے۔ ایک پل کو وہاں گہری خاموشی چھائی۔ شاذل نے انہیں اپنے سامنے ایک ایک کر کے انہیں گرتے دیکھا تو سخت حیران ہوا کیونکہ اس نے نہیں چلائی تھی۔ اسی پل دیکھتے ہی دیکھتے بلال راجپوت کے ایک ایک کر کے سارے آدمی ڈھیر ہونے لگے۔ بلال راجپوت غصے سے پاگل ہوتا چلایا اور سب طرف دیکھا۔ وہ خواص بہاتا ہوا، کون ہے سامنے آؤ، میں کہتا ہوں سامنے آؤ۔ بلال راجپوت نے بہت سوچ سمجھ کے شاذل پہ ایکٹ کیا تھا۔ وہ جانتا اس وقت شاذل اکیلا ہے اور اس پہ ایکٹ کرنا آسان ہوگا اور حیا کو حاصل کرنا بھی، لیکن اچانک سے اس کے آدمی گرتے جہان فانی سے کوچ کرنے لگے۔ پوری طرح چیخا تھا۔ اسی لمحے ایک بلیک جیپ دھول اڑاتی وہاں آن پہنچی۔ بلیک ڈریس میں وہ بلیک چشمہ لگائے جمپ لگاتا نیچے اترا تھا۔ اسے دیکھتے شاذل نے اپنا ہاتھ نیچے کرتے لب بھینچے اس شخص کو دیکھا۔ شاذل کی نظروں میں اس شخص کے لیے سخت ناپسندیدگی کا عنصر تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ نوری وہ ماسٹر کیز لے کے آؤ، ضیاء نے ملازمہ سے تیزی سے کہتے واپس دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچا تھا اور ہیزل کے کمرے کے دروازے کے باہر ایزا اور ملازمہ کو دیکھتا وہ وقت سے پہلے سمجھا تھا کہ ہیزل نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ہیزل نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا ہے اور وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ دارم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔
تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ہیزل، زیان شاہ، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نوری چابیاں لے آئی۔ زیان نے اپنے روم کا لاک کھولا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ ہیزل، زیان نے اسے پکارا لیکن جواب نہ دیا۔ ایزا نے لائٹ آن کی تو ہیزل کو زمین پہ بے ہوش گرے پایا۔ ہیزل! ایزا کی چیخ نکل گئی۔ زیان کی بھی نظریں اس پہ جا ٹھہری تھی۔ فوراً آگے بڑھ کے ہیزل کا سر اٹھاتے اسے اپنی گود میں لیا۔ ہیزل، ہیزل! وہ اسے پکار رہا تھا لیکن وہ ہوش و خرد سے بیگانہ زیان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ زیان نے اسے باہوں میں بھرتے بستر پہ لٹایا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کے آؤ فوراً، زیان نے نوری سے تیز لہجے میں کہا تو وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ زیان کی نظریں اس کے پاؤں پہ جا ٹھہری جن کے اوپری حصے میں کان چبھا تھا۔ بھائی، ہیزل ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ایزا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اسے کانچ کیسے لگا بھابھی؟ زیان نے قرب سے پوچھا۔ ایزا کی نظریں بھی ہیزل کی پاؤں کی جانب اٹھی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 32، پارٹ 2، بائے منتہا چوہان۔ کچھ پتہ چلا؟ لالا؟ پرویز خان پریشان حال مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ کتنی دیر ہو چکی تھی؟ وہ شاذل کو فون ملا رہے تھے لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ حیا کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ شہنواز خان نے اپنے گارڈز کو شاذل کو ڈھونڈنے میں لگایا ہوا تھا۔ انہیں شک تھا بلا راجپوت نے ضرور کوئی چال چلی ہوگی۔ انہیں اب افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاذل کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا۔ اس کے پل پل کی رپورٹ دینے والا تنویر بھی اس وقت غائب تھا جس وجہ سے وہ زیادہ پریشان تھے، لیکن اپنے بھائی کو تسلی دے رہے تھے، پریشان مت ہوں، کچھ نہیں ہوگا، نہ شاذل کو نہ حیات کو۔ شہنواز خان کے لہجے میں یقین در یقین تھا، لیکن پرویز خان بیٹی کے باپ تھے، ان کے دل کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ بڑے خان، اچانک ہی تنویر کی آمد پہ وہ دونوں چونکے۔ شہنواز خان اپنی جگہ سے اٹھے۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 32، پارٹ 2، بائے منتہا چوہان۔ کون ہو تم؟ بلا راجپوت سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ سخت حیران ہوا جس کے ہاتھ میں کوئی گن، کوئی اسلحہ نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ بلا راجپوت کے سامنے آیا تھا، بلا راجپوت اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ یہ سب اس سامنے کھڑے شخص کا کیا دھرا ہے۔ جس شخص کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، تم اسے کیسے مار سکتے ہو؟ اس شخص کی پرسنالٹی اگر سامنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی
تو اس کی آواز نے بھی پل بھر کو بلا راجپوت پہ گھبراہٹ طاری کر دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے راستے میں آنے کی؟ بلا راجپوت للکارا تو وہ شخص استہزائیہ سی ہنسا اور ذرا سا ترچھا ہوتے ایک آئی برو چکاتے شاذل کو دیکھا، جس نے ماتھے پہ ان گنت بل ڈالے اس کے دیکھنے پہ روح پھیرا تھا۔ شاذل کے یوں نظر انداز کرنے وہ شخص زوردار کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ حیا کو لگا وہ کوئی پاگل شخص ہے۔ وہ اب تک حیران کھڑی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ راستے میں تو تم آئے ہو اور شیان عثمانی اپنے راستے میں آنے والے کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اس کے قریب ہوتے شیان عثمانی پھنکارا تھا۔ بلا راجپوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن تم زندہ ہو تو صرف اس لیے کہ تم نے ابھی اپنی حدیں پار نہیں کی۔ اگر کرتے تو تمہارے ہاتھ پیر سلامت نہ رہتے۔ بلا راجپوت کے کالر کو ٹھیک کرتا وہ گرایا تھا۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ شیان عثمانی دوسرا موقع نہیں دیتا۔ غصیلے اور قطعی انداز میں وہ اپنی نیلی آنکھوں سے بلا راجپوت کی آنکھوں میں جھانکتا گرایا۔ بلا راجپوت اس وقت نہتا کھڑا تھا۔ اس کا کوئی گارڈ نہیں بچا تھا۔ لیکن اس کی جیکٹ میں ایک گن تھی جسے وہ بروئے کار لانا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچتا پلٹا تھا۔ حیا جو شاذل کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، بلا راجپوت کو شاذل کا نشانہ لیتے دیکھ بری طرح سٹپٹائی۔ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ بلا راجپوت کی گولی گن سے نکلی تھی۔ شاذل کا دھیان شیان عثمانی پہ تھا۔ لیکن شیان عثمانی بلا راجپوت کو نشانہ لگاتے دیکھ چکا تھا۔ فوراً سے پہلے اپنی جیکٹ سے گن نکالے بلا راجپوت کے ہاتھ پہ فائر کیا۔ اس کے ہاتھ سے نیچے گری، لیکن وہ شاذل ہے چلا چکا تھا۔ حیا شاذل کو بچانے کی غرض سے اس کے سامنے آئی، لیکن اس سے پہلے کہ حیا کو لگتی شاذل اسے لیے پلک جھپکتے ایک طرف گرا۔ لیکن بلا راجپوت کا نشانہ پہلے ہی خطا ہو گیا تھا۔ شاذل کے قریب سے نکلتے پیچھے درخت کو جا لگی، اور یہ سب صرف شیان عثمانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ ہیزل کے پاؤں سے کانچ نکالتا وہ اب اس کے پاؤں پہ بینڈیج کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بھی زخم تھا۔ زیان نے بہت احتیاط سے اس کے ماتھے سے بینڈیج اتارتے اس کے زخم کو صاف کیا تھا اور دوبارہ بینڈیج کی۔ ایزا وہاں سے نبیلہ بیگم کے روم کی جانب جا چکی۔ ایزا نے زیان کو اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کیسے اپنی پھپھو پہ کوئی بات آنے دے سکتی تھی، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہیزل کے بے ہوش وجود میں ہلچل سی ہوئی۔ زیان جو مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کے ہوش میں آنے پہ اس کے قریب ہوا۔
پپا انی اس کے خشک لبوں سے ادا ہوا۔ لفظ سنتا زیان فوراً پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا گیا، جسے ہیزل نے ذرا سا اٹھتے زیان کے سہارے بند آنکھوں سے ہی اپنے حلق میں انڈیلا۔ پانی پیتے ہی اس کے حواس جاگے اور دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے بہت قریب زیان کو دیکھتی وہ دنگ رہ گئی۔ لب ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ زیان کی نظریں بہت کچھ جتلا رہی تھیں۔ ہیزل نے فوراً نظریں نیچے کر لی۔ کیا ہوا؟ تم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی ہو نا، پھر آج نظریں کیوں جھک رہی ہیں؟ زیان اس کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے بعد اب نمک چھڑک رہا تھا۔ انکل کیسے ہیں؟ ہیزل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اویس صاحب کا پوچھا۔ بمشکل نظریں اٹھاتے ڈرتے ہوئے سوال کیسے کر لیا، لیکن جانتی نہیں تھی سامنے والا آج اسے کچا چبانے کے در پہ تھا۔ زیان بیڈ گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھتے اس کے اوپر ذرا سا جھکا تو وہ سہم گئی۔ تمہاری وجہ سے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کی وسیلی بھری آواز سنتی ہیزل کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اس نے کب چاہا تھا کہ فرشتہ صفت جیسے انسان کو کوئی اس کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ شکر کرو انہیں کچھ نہیں ہوا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لیتا۔ ہیزل ہمدانی ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولتا۔ وہ ہیزل کو آج بہت برا لگا تھا۔ تو مار ڈالیں، میں بھی تنگ آ گئی ہوں ایسے جینے سے، جہاں میں لاوارثوں کی طرح آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی اپنا گھر نہیں، کوئی اپنا ہی نہیں، تو گھر کہاں سے آنا؟ وہ شدت قرب سے رو دی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کے مجھے مار ڈالیں، ورنہ میری منحوسیت آپ کے گھر کو ختم کر دے گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کے شدت سے رونے پہ زیان کو سخت غصہ آیا۔ اس کے لبوں سے ادا کیا گیا اپنے لیے منحوس کا لفظ زیان کو بری طرح چبھا تھا۔ تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں لوں گا، تل تل ماروں گا تمہیں۔ زیان غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ آپ بہت ظالم انسان ہیں۔ وہ آنسو پوچھتی مزید آنسو بہاتے اپنا درد چھپانے رخ پھیر گئی۔ ظلم تو ابھی کیا ہی نہیں مائی لو، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم نے جو سازش کھیلی اس کا دی اینڈ تو لازمی کروں گا۔ زیان ماتھے پہ بل ڈالے بولتا، دروازے پہ ہونے والی دستک پہ چونکا۔ نوری اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے شاہ آپ کو شاہ بی بی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ نوری نے سر جھکائے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی ہیزل بی بی کے کھانے کا بندوبست کرو، میں آتا ہوں۔ زیان ایک ترچھی نگاہ اس گم سم بیٹھی ہیزل پہ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ اب کیسی ہیں آپ؟ نوری نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہیزل نے کوئی جواب نہ دیا۔
آپ کے کھانے کے لیے کیا لاؤں؟ اگلا سوال داغا۔ زہر لا دو، کھا کے اپنی جان چھڑاؤں، ہیزل چیخنے والے انداز میں بولی تو نوری ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے تو ہمیشہ شاہ بی بی کو بہت نرم اور دھیما مزاج پایا، اور پھر ایزا بھی ان کے جیسی ہی تھی، بہت ہی نرم لہجے میں بات کرنے والی، لیکن یہ ہیزل، اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ نوری چپ چاپ باہر نکل آئی، لیکن وہ بیچاری بھی کیا جانتی کہ اندر بیٹھی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، بلکہ خانزادہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور خانوں کا خون تو ایسے ہی جوش مارتا تھا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ حیا شاذل کے اوپر گری تھی۔ شاذل نے اسے کوئی خراش نہ آنے دی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاذل نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے فکرمندی سے پوچھا۔ حیا سر اونچا کرتے شاذل کو دیکھنے لگی۔ شاذل کو صحیح سلامت دیکھتے اس نے شکر کا گہرا سانس خارج کیا۔ اسی لمحے کی آواز پہ وہ دونوں بری طرح چونکے۔ شیان عثمانی کی گند سے نکلی سیدھی بلا راجپوت کے دل کے پار ہوئی تھی۔ شاذل نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے حیرانی سے شیان عثمانی کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا۔ بلا راجپوت کے ہاتھ سے رنگنے لگے، اس کی شرٹ میں لت پت ہوئی، وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل گرا۔ شاذل بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن بلا راجپوت رک رک کے اپنی آخری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ کرب تھا، لیکن حیا کی طرف دیکھتے ایک مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ مجھے افسوس رہے گا بلا راجپوت کہ میں نے تم سے محبت کی شادی کی، جبکہ تم تو میری نفرت کے لائق بھی نہ تھے۔ I just hate you۔ اپنی مرحوم بیوی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ بلا راجپوت، مجھے مار ڈالو، ورنہ میں چین چین کر دنیا والوں کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ بلا راجپوت کے ہاتھ سے چلی تھی۔ وہ صحیح تھی، میں واقعی نفرت کے لائق تھا۔ آج بلا راجپوت موت کی آغوش میں جاتا اپنی بیوی کی تڑپ محسوس کر رہا تھا، اور پھر اس کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ کیا ہوا تنویر، کیا خبر لائے ہو؟ شہنواز خان بے چینی سے پوچھنے لگے۔ بڑے خان جی، شاذل خان کا پتہ چل گیا ہے، وہ صحیح سلامت ہے، تنویر خوشی سے بتا رہا تھا۔ کہاں ہے وہ اور حیات بیٹی؟ پرویز خان خود پہ ضبط کرتے پوچھنے لگے۔ جی وہ بھی ٹھیک ہیں، اور مینشن واپس آ رہی ہیں۔ تنویر کی بات پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نسا کو بتا کے آتا ہوں۔
وہ بہت پریشان ہے۔ پرویز خان شہنواز خان سے کہتے باہر نکل گئے۔ ایک اور خبر بھی ہے بڑے خان۔ تنویر شہنواز خان کے کان کے قریب آتے بولا تو شہنواز خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شایان عثمانی واپس آ چکا ہے۔ الفاظ تھے گویا ایٹم بم۔ شہنواز خان اپنی جگہ سن ہو کے رہ گئے۔ انہیں اپنی سماعتوں پہ یقین نہ آیا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائی منتہا چوہان۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شاذل شایان عثمانی کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا، جبکہ شایان عثمانی بنا کسی تاثر کے کھڑا شاذل کو گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ شایان عثمانی کو دھکا دیتے شاذل غصے سے بھڑکا۔ اسے بلال راجپوت زندہ چاہیے تھا اور شایان عثمانی نے اس کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ اسے سیلف ڈیفینس کہتے ہیں اور تمہاری زبان میں انکاؤنٹر۔ اپنی واپس اپنی جیکٹ میں رکھے پرسکون انداز میں بولتا وہ ایک نظر حیا کو دیکھتے روح پھیر گیا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں ابھی اسی وقت بلال راجپوت کے مرڈر کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ شاذل نے اس کے پلٹنے پہ سلگتے لہجے میں کہا۔ شایان عثمانی جس کے میڈیکل کی فیکٹری میں اسلحہ اور ڈرگس ملی تھی۔ حیا بھی اب شاذل کے پاس آتے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگی، جی تو آپ کو میرا تعارف کروانا نہیں پڑا، یہ اچھی بات ہوگی۔ شایان نے مذاق اڑایا اور شاذل کی جانب مڑا۔ تم نے جو کھیل کھیلے ہیں نا، اب انہی کھیل کو تمہارے لیے وبال جان نہ بنا دیا تو میرا نام بھی شایان عثمانی نہیں۔ وہ شاذل بنا پلک جھپکے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کے دھمکی دیتے اپنی جیپ کی جانب بڑھا۔ یہ شخص دوست ہے یا دشمن؟ حیا نے شاذل کی طرف دیکھتے الجھے لہجے میں دریافت کیا۔ تو شایان عثمانی انہی قدموں پہ پلٹا۔ اگر دوست ہے تو تمہیں دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر دشمن ہے تو بچایا کیوں؟ حیا شاذل سے سوال کرتی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی، جو شایان عثمانی کی اس فضول حرکت کی وجہ سے اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ بدترین دشمن ہیں ہم ایک دوسرے کے، لیکن بچایا کیوں؟ شایان عثمانی زوردار کہکا لگاتے ہنسا۔ ابھی بہت سے حساب باقی ہیں، سب پورے کرنے ہیں، اور جب تک تمام حساب بے باک نہ کر لوں موت نہیں آنے دوں گا تمہیں۔ ڈی ایس پی شاذل خانزادہ، یہ وعدہ ہے میرا۔ شایان عثمانی مضبوط لہجے میں کہتا اپنی جیپ میں بیٹھتا اسے سٹارٹ کرتا آگے بڑھاتا چلا گیا۔
شاذل نے ایک نظر بلال راجپوت کو دیکھا اور قرب سے آنکھیں موندی۔ جو بھی تھا، شاذل نے ہرگز نہیں چاہتا کہ بلال راجپوت کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن وہ شایان عثمانی کو بھی جانتا تھا۔ شاذل پھر اپنی وردی کی وجہ سے لحاظ کر جاتا۔ اس کی وردی اسے ذاتیات کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ وہ ملک و قوم کا خادم تھا اور ملک دشمن عناصر کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا۔ لیکن شایان عثمانی بالکل شاذل کے الٹ تھا۔ وہ بات بھی کرتا تو بندوق کی نوک پہ۔ شاذل نے زور سے ٹانگ مارتے دھول اڑائی۔ عادل اپنے گارڈز اور ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچا تھا۔ شاذل کو صحیح سلامت دیکھ کے سکون کا گہرا سانس بھرا۔ شکر ہے سر، آپ ٹھیک ہیں، کہتے ہوئے عادل کی نظر بلال راجپوت کی طرف اٹھی، جو بے حس حرکت زمین پہ پڑا تھا۔ یہ سر، عادل حیران ہوا۔ شاذل رخ پھیر گیا۔ عادل نے فوراً نیچے جھک کے اس کو چیک کیا۔ ہی از الائیو سر۔ عادل فوراً سے بولا، اسے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ عادل، اسے بچاؤ، مجھے یہ زندہ چاہیے ہر حال میں۔ شاذل عادل کی بات سنتا گھراتے ہوئے قطعی لہجے میں بولا تو عادل اپنی ٹیم کے کچھ جانبازوں کے ساتھ مل کے اس سنسان علاقے سے بلال راجپوت کو لیے گاڑی میں ڈالے ہاسپٹل کی جانب گاڑی کا رخ کر گئے۔ شاذل کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیتے اپنی ٹیم کے جانبازوں کو وہیں شاذل کے پاس اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ شاذل نے حیا کا ہاتھ تھامے گاڑی کا رخ کیا۔ اب وہ یہ ہاتھ زندگی بھر نہ چھوڑنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسیر عشق، ایپیسوڈ 32، پارٹ 2، بائے منتہا چوہان۔ کہاں ہے بابا؟ ولید سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ زیان نے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ اب آؤٹ آف ڈینجر ہے، وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دارم کے کہتے ہی ولید بنا کوئی بات کہے وارڈ کے اندر چلا گیا، جہاں اویس صاحب غنودگی میں تھے۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا وہ آنکھوں سے لگا گیا۔ آنکھیں پانیوں سے تر ہوئیں۔ اتنے عرصے بعد باپ کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ ولید نے آگے بڑھتے ان کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تو کتنی دیر اسی پوزیشن میں رہا؟ آئی لو یو بابا، آئی لو یو، ٹیل مائی لاسٹ بریتھ، وہ دھیرے سے کہتا ان کا چہرہ دیکھتا باہر آیا، جہاں دارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دارم نے بڑے بھائی کو دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے باپ کا سایہ اس کے سر پہ پھر سے آن سمایا ہو۔ اچانک کیا ہوا؟ ولید کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ دارم کے پاس بینچ پہ بیٹھتے استفسار کیا، اندر ہی اندر نہ جانے کون سے دکھ پال رہے ہیں جو آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو سٹریس سے دور رکھیں۔
اب آپ بتائیں کیسے رہے؟ دارم بھائی کی طرف مڑا۔ ولید گہری سوچ میں ڈوبا۔ اسیر عشق ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 بائے منتہا چوہان۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنے کندھے پہ شرٹ کو نیچے سرکائے حیا اپنے کندھے پہ کریم لگا رہی تھی۔ شاید گرنے سے اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ شاذل کی آواز سنتی جھٹ سے شرٹ واپس اوپر کھسکائی، لیکن زپ کھلی تھی تو شرٹ پھر سے ڈھلک رہی تھی، جبکہ پلکیں شرم و حیا سے جھکی جا رہی تھی۔ چہرہ گلنار ہوا تھا۔ شاذل ہرما ہرما چلتا اس کے قریب آیا۔ آج شام وہ اسے مینشن چھوڑ کے خود واپس پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ پرویز خان اور شہنواز خان کو وہ اپنی طرف سے مطمئن کر چکا تھا۔ اب رات کو واپس لوٹا تو حیا کے حسین سراپے پہ نظریں جا ٹھہری۔ شاذل کو لگا جیسے ساری تھکن پل میں اتر گئی ہو۔ اس کے قریب جاتے واپس اس کی شرٹ کو نیچے کی طرف سرکانا چاہا کہ وہ روک گئی۔ مجھے دیکھنے دو حیات، گھمگیر اور جذبات سے معمور لہجے میں بولتے وہ حیا کے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ جیسے جیسے وہ شرٹ سرکا رہا تھا، حیا پورے جسم و جان سے کانپتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی دودیا کمر پہ شاذل کی نگاہیں سرکتی جا رہی تھیں۔ اس کے کندھے کے ایک طرف نیل پڑا تھا۔ شاذل نے کریم کا لیپ کھولتے اس کے نیل والے حصے پہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اسے نرم لمس سے روشناس کراتا اس کی دل کی دنیا تہہ بالا کر گیا۔ وہ آنکھیں میچتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ درد تو کہیں دور جا سویا تھا، اب جو طوفان دل میں اٹھا تھا اس کا شور سنتے وہ لرزے جا رہی تھی کہ اسی پل شاذل کے لبوں کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتی۔ وہ جی جان سے کانپتی تھی۔ شاذل نے اس کے کانپنے پہ اس کی کمر کے گرد سے ہاتھ لے جاتے اس کے پیٹ پہ باندھا۔ وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ شاذل کی اتنی سی قربت پہ وہ من ہی من پگھلتی جا رہی تھی۔ گہرے سانس بھرتی وہ شاذل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آئینے میں اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو دیکھتے وہ اپنے جذبات میں طغیانی اٹھتی محسوس کر رہا تھا۔ جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ وہ سیدھا شاذل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا۔ اور یہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے آپ کے لیے میگا ایپیسوڈ کا وعدہ کیا تھا، اور پلیز اب میری اس ایپیسوڈ کو بہت پسند کیجیے گا، مجھے اچھے اچھے کمنٹس کیجیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔